بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے ببرکت نام سے شروع جو تمام کائنات کا خالق و مالک اور معبود برحق ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر کروڑوں درود و سلام۔ ناظرین گرامی السلام علیکم۔ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں آٹا گوندتے وقت خمیر آٹے کی ضرورت پیش آئی تو ان کے بیٹے عبداللہ کے گھر سے خمیر آٹا لایا گیا۔ جب روٹی پک گئی تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ روٹی متشبہ ہے، چنانچہ آپ نے گھر والوں سے دریافت فرمایا تو گھر والوں نے سارا قصہ سنا دیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے روٹی کھانے سے انکار کر دیا اور نہ کھانے کی وجہ بیان فرمائی کہ میرا بیٹا قاضی ہے جسے بیت المال سے وظیفہ ملتا ہے۔ امام احمد کی رائے میں سرکاری خزانے کا مال مشکوک تھا، یعنی اس کا حلال ہونا یقینی نہیں تھا، اور ایسے مال کا کھانا اور استعمال کرنا اگرچہ عام لوگوں کے لیے جائز ہے، لیکن امام احمد جیسے عظیم المرتبہ لوگ اس سے پرہیز کرتے تھے۔ حالانکہ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ نہایت متقی اور صالح انسان تھے۔ تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ رات کو اپنے گھر میں سونے کے بجائے والد محترم کے گھر کے دروازے کے قریب لیٹتے کہ شاید والد محترم کو کسی وقت میری ضرورت پڑے۔ بہرحال امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جب روٹی میں شبہ ظاہر کیا تو گھر والوں نے پوچھا، یہ روٹی مساکین کو دے دیں؟ فرمایا، ہاں دے دو، لیکن دیتے وقت یہ عہد ضرور بیان کرنا۔ چنانچہ گھر والوں نے جب وہ روٹی مساکین کو دینی چاہی تو انہوں نے بھی وہ روٹی کھانے سے انکار کر دیا۔ گھر والے پریشان ہو گئے۔ انہوں نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کیے بغیر وہ روٹی دریا میں بہا دی۔ امام احمد کو جب اس بات کا علم ہوا تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی مچھلی کھانا چھوڑ دی کہ مچھلیوں نے وہ متشبہ روٹی کھائی ہوگی۔ پہلے زمانے میں صرف مرد ہی تقوی اختیار نہیں کرتے تھے، بلکہ اس زمانہ کی عورتیں بھی بہت زیادہ پارسا ہوتی تھیں۔ عورتوں کے تقوی کا بھی ایک واقعہ سن لیجئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا۔ یہ عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد گرامی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس دوران ایک بوڑھی عورت آئی اور اس نے میرے والد صاحب سے ایک مسئلہ پوچھا، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ یہ مسئلہ پوچھا کہ میں روئی کاٹتی ہوں۔ میں ایک رات چھت کے اوپر بیٹھ کر روئی کاٹ رہی تھی۔ حکومت وقت کی پولیس کا دروہا گلی سے گزرا، اس کے ساتھ روشنی کا بڑا انتظام تھا۔ وہ وہاں کسی سے بات کرنے کے لیے رک گیا۔ جب روشنی بہت زیادہ ہو گئی اور مجھے روئی اچھی طرح نظر آنے لگی تو میں نے سوچا کہ میں ذرا جلدی کاٹ لوں۔ چنانچہ میں نے جلدی روئی کاٹی۔ جب وہ دروہا چلا گیا تو بعد میں مجھے خیال آیا کہ ان کا پیسہ تو متشبہ قسم کا ہوتا ہے اور میں نے اس کی روشنی سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اب یہ روئی میرے لیے جائز ہے یا نہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، تم اس ساری روئی کو صدقہ کر دو، اللہ تمہیں اور رزق عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں یہ سن کر بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا جواب ہوا۔ جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جتنی مقدار اس روشنی میں کاٹی اتنا صدقہ کر دو، لیکن ابا جی نے فرمایا کہ ساری روئی کو صدقہ کر دو۔ اس کے بعد وہ عورت وہاں سے چلی گئی۔ کہتے ہیں کہ 2-4 دن بعد پھر وہی بوڑھی عورت آئی اور کہا، جی میں نے امام صاحب سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ چنانچہ وہ امام صاحب کے پاس جا کر مسئلہ پوچھنے لگی کہ میں رات کو چراغ کی روشنی میں روئی کاٹتی ہوں،
تو کبھی کبھی چراغ کا تیل ختم ہو جاتا ہے تو چاند کی روشنی میں کاٹنے بیٹھ جاتی ہوں۔ چراغ کی روشنی میں روئی صاف نظر آتی ہے اور چاند کی روشنی میں صاف نظر نہیں آتی۔ تو اب بتائیں کہ جب میں روئی گاہک کو بیچوں تو کیا مجھے بتانا پڑے گا کہ یہ چراغ کی روشنی میں کاٹی گئی ہے، یہ چاند کی روشنی میں؟ امام صاحب نے فرمایا ہاں تمہیں بتانا پڑے گا۔ اس کے بعد وہ دعا دے کر چلی گئی۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ عورت وہاں سے چلی گئی تو امام صاحب بھی اس کا تقویٰ دیکھ کر حیران ہو گئے اور مجھے فرمایا کہ اس عورت کے پیچھے پیچھے جاؤ اور دیکھو تو صحیح کہ یہ کس گھر کی عورت ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب میں پیچھے گیا تو وہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں داخل ہو گئی۔ پتہ چلا کہ یہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی تقویٰ بری زندگی عطا فرمائی تھی۔ اس وقت کی عورتیں بھی آرام و متشبہ چیزوں سے اتنا بچتی تھیں، قیامت کے دن یہ عورتیں بھی ہم سے آگے بڑھ جائیں گی۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے سنا کہ ان کا ایک شاگرد ایک ہی رات کے قیام میں پورا قرآن پڑھ لیتا ہے۔ انہیں تعجب ہوا کہ پورا قرآن ایک رات میں کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے اس شاگرد کو بلاوا بھیجا۔ حاضر ہونے پر امام صاحب نے کہا، میرے بیٹے، میں نے سنا ہے کہ تو ایک ہی رات کے قیام میں پورا قرآن پڑھ لیتا ہے۔ شاگرد نے کہا، جی جناب، بالکل ایسا ہی ہے۔ امام صاحب نے شاگرد سے کہا، بیٹے، اگر آج رات کو بھی تو قیام کرے تو قرآن کو ایسے پڑھنا جیسے تو مجھے سنا رہا ہے۔ شاگرد نے کہا، حاضر میرے استاد محترم، میں نے سن لیا اور اطاعت کروں گا۔ شاگرد چلا گیا اور اس نے رات کو اپنا قیام شروع کیا۔ شعور میں یہ بات بٹھائی کہ قرآن ایسے پڑھنا ہے جیسے استاد کو سنا رہا ہوں، اور استاد بھی کوئی عام نہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس نے تلاوت کو خوبصورت بنایا اور مکمل اصولوں کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ صبح ہوئی تو امام صاحب کے پاس گیا۔ امام صاحب نے بھی دیکھتے ہی پوچھا، تو کتنا قرآن مجید تم نے رات بھر میں تلاوت کیا؟ شاگرد نے کہا، امام محترم، آج 2 صبح ہو گئیں اور مجھ سے قرآن پاک کے 10 پارے بھی مکمل کر دیے۔ امام صاحب نے کہا، میرے بیٹے، اگر آج کی رات بھی تو نے قیام کرنا ہو تو قرآن ایسے پڑھنا جیسے تیرے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود موجود ہیں اور تو انہیں سنا رہا ہے۔ شاگرد چلا گیا اور اس نے رات کو قیام شروع کیا۔ شعور میں یہ بات بٹھائی کہ وہ تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کر رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن رہے ہیں۔ اس نے آج کی تلاوت اپنی دانست میں پورے احترام اور آداب دربار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملحوظ رکھ کے کی۔ صبح ہوئی تو پھر امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ امام صاحب نے دیکھتے ہی پوچھا، تو کل رات تو نے اپنے قیام میں کتنی تلاوت کی؟ شاگرد نے کہا، استاد محترم، صبح ہو گئی مگر مجھ سے قرآن پاک کا ایک ہی پارہ پورا ہو پایا۔ امام صاحب نے کہا، اے میرے بیٹے، اگر آج کی رات بھی تو نے قیام کرنا ہو تو قرآن پاک ایسے پڑھنا جیسے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہو۔ شاگرد چلا گیا اور رات کو اس نے اپنے شہود میں یہ بات بٹھائی کہ آج وہ قرآن کی تلاوت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پڑھ رہا ہے۔ تلاوت تو اس نے اچھی طرح شروع کی مگر ہیبت سے رو رو کر برا حال ہو گیا۔ صبح کو امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے پوچھا، تو پھر کل رات تو نے کتنا قرآن پڑھا تھا؟ شاگرد نے کہا، استاد محترم، فجر ہو گئی مگر مجھ سے صرف ایک سورت فاتحہ بھی پوری نہ پڑھی جا سکی۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک بار چلتے میں نے دیکھا کہ ایک ڈاکو لوگوں کو لوٹ رہا ہے۔ کچھ دنوں بعد مجھے وہی شخص مسجد میں نماز پڑھتا نظر آیا۔ میں اس کے پاس گیا اور اسے سمجھایا کہ تمہاری یہ کیا عادت ہے؟ خدا کے واسطے معاملہ یوں نہیں کیا جاتا کہ ایک طرف تم لوگوں کو لوٹو اور دوسری طرف تمہاری نماز خدا کو قبول
اور پسند آتی رہے۔ ڈاکو بولا، امام صاحب، میرے اور خدا کے مابین تقریباً سب دروازے بند ہیں، میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایک دروازہ میرے اور خدا کے مابین کھلا رہے۔ کچھ عرصے کے بعد میں حج پر گیا۔ طواف کے دوران دیکھتا ہوں کہ ایک شخص کعبے کے غلاف سے کھڑا کہتا جا رہا ہے، میری توبہ، مجھے معاف کر دے، میں اس نافرمانی کی طرف کبھی پلٹنے والا نہیں۔ میں نے دیکھنا چاہا کہ اس بے خودی کے عالم میں آہیں بھر بھر کر رونے والا کون ہے۔ کیا دیکھتا ہوں یہ وہی شخص ہے جسے میں نے بغداد میں ڈاکے ڈالتے دیکھا تھا۔ تب میں نے دل میں کہا، خوش قسمت تھا جس نے خدا کی طرف جانے والے سب دروازے بند نہیں کر ڈالے۔ خدا مہربان تھا جس نے وہ سبھی دروازے آخر کھول ڈالے۔ تو کیسے بھی برے حال میں ہو، کتنے ہی گناہگار ہو، خدا کے ساتھ اپنے سب دروازے بند مت کر لینا۔ جتنے دروازے کھلے رکھ سکتے ہو انہیں کھلے رکھنے کے لیے شیطان کے مقابلے پر مسلسل زور مارتے رہنا اور کبھی ہار مت ماننا۔ کوئی ایک بھی دروازہ کھلا مل گیا تو کچھ بھید نہیں، وہ سب دروازے کھل جائیں جن کے بارے میں تمہیں کبھی آس نہ تھی کہ خدا کی جانب سفر میں ان سب خوبصورت راہوں سے تمہارا کبھی گزر ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی ہے، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ خدا تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ رجوع کر لو اپنے پروردگار سے اس سے پہلے کہ تم پر عذاب واقع ہو۔